میرے ابا نے سبزی بیچ کر مجھے پڑھایا تو چچا کہتا اسے اپنے ساتھ ریڈی پر رکھو، یہ تمہاری کمائی حرام کرے گا، پڑھتا ہوا دیکھنا ہے تو میرے بیٹوں کو دیکھو۔ یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آتا اور میرا دل لگا کر پڑھتا۔ ایم بی اے کرنے کے بعد میں اور چچا کا بیٹا ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے جانے لگے تو چچا بولا ریڈی والے کے بیٹے کو نوکری کون دے گا؟ جب ہم انٹرویو دینے گئے تو میں نے گارڈ کو سلام کیا تو چچا کا بیٹا ہنس کر بولا تم بھی گارڈ ہی بنو گے۔ اندر گئے تو باس والی کرسی پر وہی گارڈ۔ فاروق کیوں بیکار کی محنت کرتے ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری طرح تمہارا بیٹا بھی ریڈی والا ہی بنے گا؟ اسے ریڈی پر ہی رکھو ورنہ یہ تمہاری کمائی حرام کرے گا۔ اگر پڑھتا ہوا دیکھنا ہے تو میرے بچوں کو دیکھو، جیسے میں رئیس ہوں کل کو وہ بھی پڑھ لکھ کر افسر بنیں گے۔ تم ریڈی والے ہو، دیکھنا ریڈی ہی لگاتے رہ جاؤ گے اور تمہارا بیٹا بھی آخر میں یہی کام کرے گا۔ میں حسب معمول ابا کے ساتھ سبزی منڈی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابا نے اپنی سبزی کی ریڑھی سجا رکھی تھی۔ تازہ اور فریش سبزیاں قطار سے رکھی ہوئی تھیں جو ہر آنے جانے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ ہرے دھنیے کی خوشبو، ٹماٹروں کی لالی، بینگن کی چمک، آلو اور پیاز کے ڈھیر، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا نے اپنی محنت کو سلیقے سے سجا دیا ہو۔ لوگ بھاگ بھاگ کر ابا سے سبزیاں خرید رہے تھے۔ کوئی بھاؤ تاؤ کرتا تھا، کوئی جلدی میں پیسے تھما کر چلا جاتا تھا۔ ابا ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتے تھے، کسی کو کمی نہ دیتے تھے، کسی سے بدتمیزی نہ کرتے تھے۔ ان کے چہرے پہ محنت کی تھکن بھی تھی اور اس کے حلال کی طمانیت بھی تھی۔ جب رش کچھ زیادہ ہو جاتا تو میں بھی ابا کے ساتھ اٹھ کر سبزیاں تولنے لگتا تھا۔ کبھی کسی کو دھنیا پکڑا دیتا، کبھی تھیلی میں ٹماٹر بھر دیتا، کبھی پیاز سیدھے کر دیتا، اور جب گاہک کم ہوتے تو میں وہیں پر ریڑھی کے پاس کھڑا رہتا اور اپنی کتابیں بیٹھ کر کھول لیتا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں چاہتا تھا کہ میں بھی آگے بڑھوں، میں چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے ابا کی محنت کا سہارا بنوں، اس لیے میں ریڑھی پر بیٹھے بیٹھے سبق یاد کر لیتا تھا۔ کبھی حساب کے سوال دیکھتا، کبھی اردو کے پیراگراف پڑھتا۔ لوگ گزرتے ہوئے مجھے دیکھتے تو کچھ مسکرا دیتے اور کچھ حیرت سے رک کر دیکھتے۔ اسی دوران میرے چچا اپنی گاڑی پر آئے، ان کی گاڑی چمکتی ہوئی آئی تھی۔ وہ گاڑی روک کر اترے۔ شروع میں تو محبت سے سبزی خریدنے لگے، ابا سے حال احوال پوچھا، ریٹ پوچھے، تھیلیاں بھروائیں، مگر جیسے ہی ان کی نظر میری کتابوں پر پڑی تو ان کا لہجہ بدل گیا، ان کی آنکھوں میں عجیب سا طنز اتر آیا۔ پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی جنہوں نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی۔ انہوں نے ابا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، انہوں نے میری محنت کا مذاق اڑایا اور ہمارے کام کو حقیر ثابت کرنے کی عین ممکن کوشش کی۔ مجھے چچا کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی انہیں جواب دوں، میں بھی بتاؤں کہ عزت کام سے ہوتی ہے، دولت سے نہیں۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ابا نے اسی وقت میرا ہاتھ دبایا۔ وہ دباؤ ایک خاموش التجا تھا کہ میں خاموش رہوں۔ ابا کی آنکھوں میں صبر تھا، ان کے چہرے پر برداشت تھی۔ میں نے ہونٹ بھینچے، سر جھٹکا، اپنی کتابیں اٹھائیں، بیگ میں ڈالی اور بغیر کچھ کہے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے دل میں غصے کا ابال اٹھ رہا تھا، قدم تیز ہوتے جا رہے تھے، دماغ میں چچا کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیں اتنا کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر میرے ابا سبزیاں بیچ کر مجھے پڑھا بھی رہے تھے تو اس میں برائی ہی کیا تھی؟ کیا محنت کرنا جرم تھا؟ کیا رزق کمانا گناہ تھا؟ انہیں ہر جگہ اپنی دولت کی نمائش کیوں کرنی ہوتی تھی؟ انہیں کیوں ضروری لگتا تھا کہ وہ ابا کو بار بار یہ احساس دلائیں کہ وہ سبزی والے ہیں؟ اگر وہ امیر تھے تو اپنے گھر میں تھے، وہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے، نہ ہی ہم کبھی ان کے دروازے پر مانگنے جاتے تھے۔ اکثر اوقات انہیں ہی میرے ابا کی ضرورت پڑتی تھی، کبھی کسی کام کے لیے، کبھی کسی بازار کے لیے، کبھی کسی مزدور کے لیے۔ وہ ہر جگہ تو ابا کو بھیجتے تھے، میرے ابا کو کبھی ان کی ضرورت نہیں پڑی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی نظروں میں ہماری حیثیت بہت معمولی تھی۔ یہی بات مجھے اندر سے کاٹتی تھی، یہی بات مجھے چبھا کرتی تھی۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا، کبھی دل کرتا کہ میں بڑا ہو کر کچھ ایسا بنوں کہ چچا خود آ کر سلام کرے۔ کبھی آنکھیں نم ہو جاتیں، کبھی غصہ بڑھ جاتا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور گھر کے دروازے تک آ گیا۔ گھر آیا تو اماں حسب معمول گھر کے کام نمٹا چکی تھیں۔ انہوں نے جھاڑو لگا رکھا تھا، برتن دھو رکھے تھے، صحن صاف تھا، دیواریں چمک رہی تھیں۔ اماں سلائی مشین رکھ کر بیٹھی ہوئی تھیں، کپڑا سیدھا کر کے ٹانکنے لگا رہی تھی۔ ہمارا گھر کچا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔
اماں ہر 6 ماہ بعد دیواروں اور صحن میں کچی مٹی کی لپائی کیا کرتی تھیں۔ وہ مٹی کو پانی میں گھول کر خود اپنے ہاتھوں سے دیواروں پر ملتی، صحن کو ہموار کرتی تھیں۔ جب کبھی بارش ہوتی تو دھوپ نکلتے ہی اماں پھر سے لپائی شروع کر دیتی تھی۔ لوگ اماں کی صفائی کی مثالیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ صفائی دیکھنی ہو تو سلیم اور رشیدہ کے گھر میں دیکھو۔ انسان زمین پر چیز گرا کر بھی اٹھا لے تو گندی نہیں لگتی۔ میں فخر سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا تھا۔ میری ماں غریب ضرور تھی مگر محنت کش تھی۔ سلیقہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں تھکن تھی مگر دل میں وقار۔ میں جب بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا دیکھتا تو میرے ذہن میں چچی کا گندا کچن گھوم جاتا تھا۔ ان کے برتن، ان کے میلے فرش، ان کی بکھری چیزیں۔ تب میں سوچتا تھا کہ چچا کو ہمیں ذلیل کرتے ہوئے کبھی اپنا گھر یاد نہیں آتا؟ انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ اپنی بیوی کو صفائی کا کہیں؟ مگر نہیں، ان کے لیے تو دولت سب کچھ تھی، محنت اور سلیقہ تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے یہ سب خیالات جھٹک دیے۔ آہستہ سے اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، بستہ زور سے دوسری چارپائی پر اچھال دیا۔ اماں نے میرا بگڑا ہوا انداز دیکھا، میری آنکھوں کی سرخی دیکھی، میرے چہرے کی سختی دیکھی تو وہ فوراً سلائی مشین چھوڑ کر میرے پاس آئیں۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میری طرف غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولیں کہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ابا نے ڈانٹ تو نہیں دیا؟ میں نے آہستہ آواز میں کہا، اماں ابا نے تو نہیں ڈانٹا، لیکن مجھے چچا کا انداز اچھا نہیں لگتا۔ وہ آج ہماری سبزی کی ریڈی پر سبزی خریدنے آئے تھے، لیکن ایسے طنزیہ انداز میں سے بات کر رہے تھے جیسے میرے ابا انسان ہی نہ ہوں، جسے ہم سبزی بیچنے والے لوگ کوئی الگ مخلوق ہوں۔ میرے دل میں سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا سبزی بیچنے والے انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا؟ کیا ان کے ہاتھوں کی محنت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، دل بوجھل ہو گیا تھا اور سینے میں عجیب سا درد اتر آیا تھا۔ تب اماں نے پیار سے میرے آنسو صاف کیے، اپنے دوپٹے کے پلو سے میری پلکیں پونچھی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں شفقت تھی اور ان کے لہجے میں ماں کی دعا تھی۔ پھر وہ نرمی سے بولیں، بیٹا، امیری غریبی تو سب اللہ کی دین ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، مگر اللہ کے ہاں سب سے مقبول بندہ وہی ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ ہمیں دنیا کی کامیابیوں کے لیے اتنا نہیں رونا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں۔ کوئی تم پہ طنز کرتا ہے تو کرنے دو، کوئی تم پہ ہنستا ہے تو ہنسنے دو، تم بس محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کامیابی کے راستے خود ہی کھول دے گا۔ اماں تھوڑی دیر رکی تھیں، پھر دوبارہ بولیں، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی انسان کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا۔ اگر تمہارے دل میں کبھی ایسا خیال بھی آئے تو فوراً استغفار کرنا، اللہ سے اپنے دل کے لیے نرمی مانگنا، دوسروں کے لیے گنجائش مانگنا، کیونکہ جو دل نرم ہوتے ہیں وہی اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اندر سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اماں مجھے پیار سے سمجھا رہی تھیں، ان کا ایک ایک لفظ میری روح میں ٹھنڈی ہوا بن کر اتر رہا تھا۔ میرا غصہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، سینے کا بوجھ ہلکا ہونے لگا تھا، آنکھوں میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ بجھنے لگی تھی۔ مجھے اماں کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی باتیں ٹھنڈی پھوار بن کر میرے دل پر برس رہی ہوں۔ میں خاموشی سے سر ہلاتا رہا، میں ان کی باتوں کو دل میں اتارتا رہا۔ میں نے اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، میں اپنے ابا کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں ایک دن ایسا مقام حاصل کروں گا کہ میرے چچا کی بدگمانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ میں انہیں دکھا دوں گا کہ عظمت دولت میں نہیں ہوتی بلکہ محنت میں ہوتی ہے۔ میں ثابت کر دوں گا کہ محنت کرنے والے لوگ ہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں چارپائی سے اٹھا تھا، اپنا بیگ کھولا، کتابیں کھولیں، بستہ سیدھا کیا، کاپی سامنے رکھی، قلم پکڑا اور وہیں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگا۔ دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہو چکا تھا، اب مجھے کسی کے تن سے فرق نہیں پڑتا تھا، میرے سامنے صرف میرا راستہ تھا، میری محنت تھی اور میرے خواب تھے۔ اس دن کے بعد بھی چچا نے طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، جہاں انہیں موقع ملتا وہ کوئی نہ کوئی بات چبھو دیتے، کبھی ابا کام پر، کبھی میرے پڑھنے پر، کبھی ہمارے گھر پر، مگر میں نے چچا کی باتوں سے اپنے کان بند کر لیے تھے، میں نے اماں کی باتوں کو دل میں بسا لیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں جواب لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے کام سے دوں گا۔ ایک دن میں ریاضی کے استاد سے مدد لینے کے لیے گیا تھا،
میرا ایک سوال حل نہیں ہو رہا تھا۔ میں کتاب لے کے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ چچا جان پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو مصنوعی حیرت سے بولے کہ ارے یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ استاد کے سامنے بھی میرا مذاق بنائیں گے۔ میرے استاد جو ہمیشہ میری تعریف کرتے تھے، مجھے لگنے لگا تھا کہ اب وہ بھی مجھ پر بدظن ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی چچا کی باتوں میں آ کر مجھے کمتر نہ سمجھنے لگے۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا، کتاب سینے سے لگائے رہا۔ تب استاد صاحب مسکرا کر بولے، ارے یہ میرا سب سے ذہین طالب علم ہے۔ یہ اکثر مجھ سے پڑھائی میں مدد لیتا رہتا ہے۔ کہیں ٹیوشن بھی نہیں جاتا، مگر پھر بھی ٹیوشن جانے والے بچوں سے اچھے نمبر لے کر آتا ہے۔ استاد کے لہجے میں میرے لیے فخر تھا، ان کی آواز میں یقین تھا، ان کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میری محنت کی قیمت مل رہی ہو۔ مگر اسی وقت چچا کی آواز آئی۔ انہوں نے تن سے کہا، مگر یہ تو ایک سبزی فروش کا بیٹا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ استاد محترم کی آواز دوبارہ گونجی۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ یہ سبزی فروش کا بیٹا ہے، مگر بڑے بڑے رئیسوں کے بچوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ لڑکا محنتی ہے اور محنتی لوگ ہی آگے جاتے ہیں۔ استاد محترم کی بات سن کر چچا کے پاس بولنے کو کچھ بچا نہ تھا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے اور انہوں نے سر جھکا لیا تھا۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ کچھ اور بولیں گے تو استاد انہیں ہی ڈانٹ دیں گے۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی بھر گئی تھی۔ میں بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ میرے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں فوراً استاد کے پاس گیا، اپنا سوال نکالا اور استاد سے حل کروایا۔ پوری توجہ سے سمجھا اور پھر سر اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر انسان سچا ہو، محنتی ہو اور صبر والا ہو تو دنیا خود ہی اس کے لیے راستے بنا دیتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور میں نے MBA کر لیا۔ MBA مکمل کرنے کے بعد میری زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہونے والا تھا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب پاپا نے سبزی کی ریڑھی بیچ کر میری فیسیں ادا کی تھیں۔ کبھی گرمی میں کھڑے ہو کر، کبھی بارش میں بھیگ کر، کبھی فاقے کر کے، کبھی میری پڑھائی میں کمی نہیں آنے دی۔ میں جب تھک جاتا تھا تو ابا کے ہاتھوں کی لکیریں یاد آ جاتی تھیں۔ وہ ہاتھ جو سبزی تولتے تولتے سخت ہو گئے تھے، مگر میرے مستقبل کے لیے ہمیشہ دعا میں اٹھے رہتے تھے۔ چچا پھر بھی کہتے تھے کہ اسے اپنے ساتھ ریڈی پہ رکھو، تمہاری کمائی حرام کرے گا، پڑھتا ہوا دیکھنا ہے تو میرے بیٹوں کو دیکھو۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں آگ لگ جاتی، مگر میں نے ہر دفعہ اپنی ناراضی کو کتابوں میں دفن کر دیا۔ میں دن رات محنت کرتا، میں نے نیندیں قربان کی تھیں، میں نے دوستیاں بہت کم کر دی تھیں، میں نے اپنی دنیا بہت حد تک محدود کر لی تھی۔ صرف ایک مقصد تھا کہ میں اپنے ابا کے خواب پورے کروں۔ MBA مکمل ہونے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو کا اعلان ہوا۔ میں نے فارم بھرا تو پتہ چلا کہ چچا کا بیٹا بھی اسی جگہ اپلائی کر چکا تھا۔ چچا کو جب معلوم ہوا تو وہ حسب عادت مسکرا کر بولے کہ ریڈی والے بیٹے کو نوکری کون دے گا؟ وہاں بڑے بڑے خاندانوں کے بچے آتے ہیں، تم جیسے لوگ صرف دروازے تک ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کی بات نے میرے دل کو چوٹ دی تھی، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جواب لفظوں میں سے نہیں بلکہ عمل سے دوں گا۔ انٹرویو والے دن صبح میں جلدی اٹھ گیا۔ اماں نے میرے لیے استری کیا ہوا کپڑا نکالا اور ابا نے دعا دی۔ ان کی آنکھوں میں امید تھی، ان کے ہاتھ میرے سر پر تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ آج میں صرف اپنا نہیں بلکہ ابا کا خواب لے کر جا رہا ہوں۔ چچا اور ان کا بیٹا بھی ساتھ جانے لگے۔ راستے بھر چچا کا بیٹا خود کو بڑا سمجھتا رہا، کبھی اپنی گھڑی دکھاتا، کبھی جوتوں کا ذکر کرتا، کبھی کمپنی کے ماحول کی باتیں کرتا، اور مجھے یوں دیکھتا جیسے میں وہاں فٹ ہی نہ ہوں۔ جب ہم کبھی کمپنی کے گیٹ پر پہنچے تو وہاں ایک گارڈ کھڑا تھا، سادہ سا لباس، سیدھا سا انداز۔ میں نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا۔ گارڈ نے مسکرا کر جواب دیا اور ہمیں اندر جانے کا راستہ دکھا دیا۔ چچا کا بیٹا ہنس پڑا۔ وہ تن سے بولا کہ تم بھی گارڈ ہی بنو گے؟ سلام کرنے کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دی ہے؟ اس کی بات میرے دل میں چبھ گئی، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے اماں کی بات یاد کی۔ میں نے سر جھکا کر اندر قدم رکھ دیا۔ کمپنی کا ہال بہت بڑا تھا، شیشے کی دیواریں، چمکتا فرش، منظم ماحول، ہر طرف خاموشی اور وقار تھا۔ ہم انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔
میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، ہاتھوں میں فائل تھی مگر دل میں ابا کی ریڑھی گھوم رہی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں سبزی بیچنے کے بعد رات کو تھکا ہارا پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا آیا اور نام پکارنے لگا۔ ہمارا نام بھی پکارا گیا۔ ہم اندر جانے لگے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو منظر ہی بدل گیا۔ سامنے ایک بڑی سی میز تھی، پیچھے آرام دہ کرسی، اور اس کرسی پر وہی گارڈ بیٹھا ہوا تھا جسے میں نے باہر سلام کیا تھا۔ اب وہ سوٹ میں تھا، اس کا انداز بدل چکا تھا مگر آنکھوں میں وہی وقار تھا۔ چچا کے بیٹے کے قدم وہیں رک گئے تھے، اس کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، اس کی نظریں نیچے جھک گئی تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جسے وہ گارڈ سمجھ کر ہنس رہا تھا وہی آج اس کا انٹرویو لینے والا ہے۔ اس شخص نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اس کی آواز میں بھرپور اعتماد تھا۔ اس نے فائل کھولی، پہلے چچا کے بیٹے کا تعارف دیکھا، پھر میرا۔ اس نے پوچھا کہ آپ دونوں یہاں کیوں آئے ہیں؟ چچا کا بیٹا رٹے رٹائے الفاظ بولنے لگا، وہ اپنی ڈگریاں گنوانے لگا، وہ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ بیان کرنے لگا، وہ خود کو بہت بڑا ثابت کرنے لگا۔ پھر میری باری آئی۔ میں نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بات شروع کی۔ میں نے بتایا کہ میرے ابا سبزی فروش ہیں۔ میں نے بتایا کہ انہوں نے ریڑھی سے مجھے MBA تک پہنچایا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں نے مشکلات میں پڑھائی کی ہے۔ انہیں بتایا کہ مجھے محنت کرنا آتا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میں سیکھنے سے نہیں گھبراتا۔ وہ شخص غور سے سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دلچسپی سی نظر آئی۔ وہ درمیان میں سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے اپنا کریئر گارڈ سے شروع کیا تھا۔ میں نے یہاں دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرنا سیکھا تھا مگر میں نے عزت کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ آج میں اسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ سن کر چچا کا بیٹا بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس شخص نے کہا، جو سلام کرنا جانتا ہے وہ لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ پھر اس نے فیصلہ سنایا۔ اس نے کہا کہ کمپنی کو ڈگری سے زیادہ کردار چاہیے، غرور سے زیادہ محنت چاہیے، اور زبان سے زیادہ عمل چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ہم تمہیں اس کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کے طور پہ منتخب کرتے ہیں۔ میرے کانوں میں جیسے آواز گونج گئی تھی، دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنا ابا یاد آ گیا تھا، مجھے اماں کی دعائیں یاد آ گئی تھیں۔ چچا کا بیٹا کرسی پر ساکت بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شرمندگی تھی، خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلا، قدم زمین پر تھے مگر دل تو جیسے آسمان پر تھا۔ میں نے فوراً ابا کو فون کیا۔ میری آواز بھر آئی تھی۔ میں نے کہا، ابا آپ کا بیٹا منتخب ہو گیا ہے۔ فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ابا کی روندھی ہوئی آواز آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج میری ریڑھی کامیاب ہو گئی ہے۔ گھر پہنچا تو اماں نے میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری نہیں ہماری جیت ہے۔ کچھ دن بعد میں اپنی نوکری پر گیا۔ صاف لباس، سیدھا انداز، مگر دل میں وہی پرانی تربیت تھی۔ میں ہر گارڈ کو سلام کرتا تھا، ہر ملازم کو عزت دیتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ ایک دن چچا ابا کی ریڑھی پر آئے۔ ان کی آواز میں غرور نہیں تھا، ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ انہوں نے ابا سے نظریں ملا کر بات کی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ محنت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا نتیجہ شور مچا دیتا ہے۔ اور میں نے دل میں کہا کہ ریڑھی والے کا بیٹا اگر نیت سچی ہو تو دنیا کی سب سے بڑی کرسی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔